بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد۔ آج ہم سورہ یوسف سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس کے کچھ واقعات بیان ہوئے تھے 12ویں سپارے کے آخر سے 13ویں سپارے کے پہلے پاؤ تک۔ اللہ رب العزت نے یہ قصہ بہت تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے وہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کو بتایا، تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر ان کو بتائی، اور اس کے بعد بھائیوں کو ان سے حسد شروع ہوا، اور بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے کچھ تاجروں نے ان کو نکالا اور جا کر مصر میں بیچ دیا۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک شدید آزمائش کا شکار ہو گئے کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے ان کو گناہ کی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، اور آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ جو جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہیں، اس سے تو مجھے جیل زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بدنامی کے خوف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی کہ اللہ کے پیغمبر جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو اس سے تمام جیل کا عملہ اور لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ جیل کے اندر 2 قیدی آئے جنہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا تھا۔ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ یہاں پر قرآن نے بیان کیا کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 نوجوان آئے اور جیل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر پہ روٹیاں اٹھا کے جا رہا ہوں اور پرندے اوپر سے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، پہلے میری بات سن لو۔ چنانچہ ان کو دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، صرف اللہ کی کرتا ہوں، اور یہی میرے باپ دادا کا مذہب ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ پھر کہا ہے ساتھیوں، زیادہ رب بہتر ہے یا ایک اللہ بہتر ہے؟ تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو یہ صرف نام ہے جھوٹے جو تم نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، لہذا صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان کو دعوت دی اور پھر خواب کی تعبیر بتائی، اور فرمایا کہ جو شخص جس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، اسے تیز سولی پر لٹکا دیا جائے گا اس کو، اور اسے پھانسی لگا دیا جائے گا، دوسرا بچ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر جس شخص کے بارے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ بچ جائے گا، اسے کہا کہ تم جب اپنے بادشاہ کے پاس جانا تو اسے بتانا کہ اس طرح جیل کے اندر ایک بے گناہ قیدی ہے۔ وہ شخص چلا گیا، دوسرا پھانسی لگ گیا، اور وہ رہا ہو کے چلا گیا۔ وہاں جا کر وہ بادشاہ سے یہ خواب بتانا بھول گئی۔ اسی میں کئی سال گزر گئے۔ کئی سالوں بعد ایک دفعہ بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں۔ تو وہ جو موٹی گائیں ہیں ان کو وہ 7 پتلی گائیں کھا جاتی۔ 7 شاخیں بالیاں ہیں، وہ سبز ہیں، اور 7 جو ہے وہ خشک ہیں۔ اس نے تعبیر پوچھی اپنے کارندوں سے، تو انہوں نے کہا یہ ایسے خیالات ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں۔ وہ جو شخص یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا، اس نے جو کہ اپنا ایک خواب دیکھا تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک قیدی ہے، اس سے میں تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے یہ تعبیر خواب بتائی۔
یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہارے 7 سال جو ہے وہ تم صحیح گزرو گے، تمہارے صحیح گزریں گے، ان میں تم نے اچھی فصل کاشت کر لینی ہے، اور اس کے بعد 7 سال انتہائی قحط کے آئیں گے، اور اس میں یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں دوبارہ سرسبز و شادابی صحیح ہو جائے گی۔ تو وہ بندہ گیا، اس نے بادشاہ کو جا کر خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے کہا اس شخص کو لے آؤ میرے پاس۔ تو وہ نمائندہ آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، تو آپ نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں، پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے مجھے جیل میں ڈلوایا۔ چنانچہ ان عورتوں کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا جی یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے آدمی ہیں، ان پر ہم نے کوئی گناہ کا اثر نہیں دیکھا۔ تو جو عورت تھی عزیز مصر کی، اس نے بھی اقرار کیا کہ یہ اللہ کے پاک صاف بندے ہیں، ان پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں نے ان کو گناہ کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص نمائندہ بنا لیا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ پھر بادشاہ بھی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اب یوسف علیہ السلام کے 7 سال جو گزرے، ان میں اچھا خوب غلہ ہوا، وہ آپ نے جمع فرما دیا۔ اس کے بعد قحط والے 7 سال شروع ہو گئے۔ ان قحط والے 7 سالوں میں چونکہ یوسف علیہ السلام تو مصر میں تھے، یہاں پر بادشاہ تھے مصر کے، اور شام کے علاقے میں ہر طرف قحط پھیل گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے شام میں رہتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس کے پاس غلہ ہے اور وہ غلہ دیتے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ غلہ لینے کے لیے آئے۔ تو 11 بھائی تھے، ایک وہ بھائی تھے جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے بنیامین، وہ نہیں آئے، اور باقی بھائی آئے۔ تو 10 بھائی آئے، اور انہوں نے 11ویں بھائی کے غلے کا بھی مطالبہ کیا۔ اصول یہ ہوتا تھا یوسف علیہ السلام کا کہ جو شخص آتا تھا خود وہ غلہ لے جاتا تھا، دوسروں کو غلہ نہیں ملتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے جس کو والد صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اس کا غلہ بھی ہمیں دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دفعہ تو میں دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ اگر اسے لاؤ گے تو غلہ ملے گا، اور اگر اسے نہیں لاؤ گے تو تمہیں پھر غلہ نہیں ملے گا کیونکہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ چنانچہ جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسے بھی جو غلے کے لائے تھے وہ انہی کے غلے کے اندر واپس کر دی۔ اب یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ واپس گئے، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آئندہ تو ہمیں غلہ نہیں ملتا جب تک کہ ہم بھائی کو ساتھ نہ لے جائیں۔ پھر انہوں نے جب غلہ کھولا تو اس کے پیسے بھی ان کے واپس کر دیے گئے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بھائی اس طرح تو نہیں بھیجتا اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ جب تک تم مجھ سے پکا وعدہ نہ دو مجھے۔ اب دوبارہ جب غلے کی ضرورت محسوس ہوئی تو 11 کے 11 بھائی جن میں حضرت بنیامین بھی تھے وہ بھی ساتھ چلے اور مصر کی طرف یہ حضرات گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی کہ ایک دروازے سے نہیں جانا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور تاکہ تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ سے وہ ان کو بچا نہیں سکتے تھے، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، ان کے دل میں ایک خیال تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اکٹھے ایک دروازے سے نہ جانا، شہر کے دروازے ہوتے تھے، مختلف دروازوں سے آپ جائیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب سارے 11 بھائی پہنچے تو جو اپنا سگا بھائی تھا بنیامین اس کو پاس بلایا اور اس کو بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، اور ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس پر آپ پریشان نہ ہو۔ اب جب قافلہ جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں اس بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں، اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام جو سارا کام کر رہے تھے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا۔ چنانچہ انہوں نے یہ تدبیر فرمائی کہ اس جو غلے کی رقم تھی وہ تو پچھلی دفعہ واپس کر دی تھی، اس دفعہ ایسا کیا کہ جو ایک خاص پیالہ تھا وہ اپنے بھائی کے غلے میں رکھ دیا۔ اب قافلہ روانہ ہو گیا تو اس کے بعد اعلان ہوا کہ قافلے والوں تم میں کسی شخص نے کوئی چوری کی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو چوری نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ اگر چوری کی ہو تو کیا اس کا بدلہ ہے؟
تو کہا کہ اگر چوری کی ہو تو جس شخص نے چوری کی ہوگی اس کو ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ اس دور میں دستور یہی تھا کہ چور کو حوالے کر دیا جاتا۔ چنانچہ انہوں نے سب کا غلہ چیک کیا، سب سے آخر میں بنیامین کا چیک کیا تو اسی سے وہ بادشاہ کا پیالہ نکلا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائیوں نے بہت منت سماجت کی کہ ہم میں سے کسی شخص کو رکھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کے پاس سے ہم نے یہ پیالہ برآمد ہوا ہے ہم اسی کو اپنے پاس رکھیں۔ اب بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاتا اور جب تک کہ والد صاحب مجھے خود حکم نہ دیں۔ تم دیکھ لو کہ پہلے بھی ہم سے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زیادتی ہوئی ہے، اب ہم دوبارہ کس منہ سے والد کے سامنے جائیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح ہمارے اس بھائی کو بھی بادشاہ نے اپنے پاس روک لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈبل غم پہنچا، پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، اب بنیامین کا۔ تو اس وقت انہوں نے جو لفظ کہا کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی شکایت صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا صبر تھا کہ اس سے پہلے بیٹوں نے کتنی زیادتی کی، کئی سال ہو گئے ایک بیٹے کو ان سے جدا کر دیا، لیکن کبھی آپ نے شکایت کا لفظ بھی زبان پر نہیں لایا۔ اب دوسرا بیٹا بھی نظر سے جدا ہو گیا تو اس وقت بھی کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ پھر بیٹوں کو کہا کہ جاؤ تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ تو یہ حضرات گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز یوسف علیہ السلام کے پاس، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہمارے والد صاحب اس طرح ہیں اور بڑی پریشانی کی حالت میں، اب تیسری دفعہ میں غلہ بھی دے رہو اور احسان بھی کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور کہا کہ عزیز مصر، میں اللہ کا پیغمبر یعقوب ہوں اور ہماری خاندانوں میں، ہم انبیاء کا خاندان ہے، ہمارے خاندانوں میں کوئی چور پیدا نہیں ہو، ہمارا بیٹا وہ آپ کے پاس ہے، آپ اسے واپس بھیج دیں۔ اس سے پہلے بھی ایک بیٹا میرا وہ مجھ سے جدا ہو چکا ہے۔ بڑا دردناک الفاظ تھے اس خط کے۔ یوسف علیہ السلام نے پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے ان بھائیوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ اس وقت پھر بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو انہوں نے واضح کر دیا۔ چنانچہ پھر سب بھائیوں کو معاف کر دیا اور اپنی قمیض دی کہ جاؤ یہ قمیض میرے والد صاحب کو دو اور ان کے چہرے انور پر ڈال دو، اس سے ان کی نگاہ واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی رو رو کے آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ ادھر سے وہ قمیض روانہ ہوئی تو ادھر سے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ ویسی خواہ مخواہ بات کر رہے ہیں جس طرح پہلے سے آپ غلطی پر ہیں، ابھی بھی آپ کو ایسی غلطی لگی۔ چنانچہ وہ بھائی آیا، اس نے قمیض آپ کی آنکھوں پہ ڈالی، اللہ نے آپ کی نظر واپس کر دی۔ اب یہ سب حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہ سب مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال فرمایا اور پھر یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی بٹھایا اور ان سب بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ جو تھا پہلی شریعت میں جائز تھا، اسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں سلام کیا جاتا ہے، پہلی شریعت میں سجدہ تعظیمی تھا، اس امت میں حرام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ تو عبادت والا سجدہ تو کسی کو کرنا جائز ہی نہیں تھا پہلی شریعت میں بھی، لیکن سلام کے طور پر ایک سجدہ کیا جاتا تھا جو اس شریعت کے اندر حرام ہو گیا اور پہلی شریعت کے اندر جائز تھا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ حضرات مصر میں رہنے لگے اور وہیں پر یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا اور وہیں پر یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ یہ خلاصہ سا مختصر سا اس قصے کو بیان کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ معارف القرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بہت تفصیل سے یہ قصہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہوتی ہیں۔ کس طرح اللہ رب العزت کی آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ایک بیٹا جدا ہوا، پھر دوسرا بیٹا جدا ہوا، پھر روتے روتے بینائی چلی گئی
تو کتنی زیادہ پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو لوگ ان کے جتنا قریب ہوتے ہیں ان پر اتنی زیادہ آتی۔ 13ویں پارے کے اندر دوسری صورت ہے سورہ رعد۔ رعد بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر چونکہ بجلی کی کڑک کا تذکرہ ہے اس کا نام سورہ رعد ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں توحید کو بیان کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور زمین کو بچھا دیا، زمین کے اندر پہاڑ بنا دیے، نہریں بنا دی، اور زمین کے اندر بارش اتار کے اس سے مختلف فصلیں اور باغات اگا دی۔ تو کہا جس اللہ نے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ تو مشرکین مکہ کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان جب ایک دفعہ مر کے ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ فرمایا اللہ نے پہلی دفعہ کیسے پیدا کر لیا، وہ اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے مقرر ہیں جو تمہاری حفاظت بھی کر رہے ہیں اور تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور فرمایا کہ لہو دعوت الحق، لہٰذا صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جو لوگ کسی کو پکارتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا شخص پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے اور کہ پانی خود بخود میرے منہ کے اندر آ جائے، ایسے ہاتھ پھیلائے پانی کی طرف کہ پانی آ کر میرے منہ میں چلا جائے، تو ایسا تو نہیں ہو۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو انسان پکارتا ہے تو اس کی پکار پر کوئی اسے ثواب اور بدلہ نہیں ملتا، بلکہ اس پر گناہ ہوتا۔ فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کس کی عبادت کیوں کرتے ہو، کیوں پکارتے ہو؟ کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، زمین آسمان سورج چاند ستارے، یا کوئی اور چیز پیدا کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیزیں اللہ نے پیدا کی، یہ بندوں نے پیدا کی، ہم کس کی عبادت کریں؟ ایسا تو نہیں ہے، سب کچھ پیدا جب اللہ نے کیا ہے، سارا نظام اللہ چلا رہا ہے، لہذا تمہیں عبادت بھی صرف اللہ رب العزت کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے دل بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اور پھر فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اطمینان ہو، سکون ہو، چین آ جائے، تو اللہ رب العزت نے یہ اطمینان، سکون، چین دنیا کے اندر، دنیا کی کسی نعمت کے اندر، دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں رکھا، نہ دولت کے اندر ہے، نہ عہدے کے اندر ہے، نہ کسی اور چیز کے اندر ہے، صرف ایک چیز کے اندر ہے، وہ اللہ کی یاد ہے۔ فرمایا الا سن لو بذکر اللہ، اللہ کی یاد کے ساتھ تطمئن القلوب، انسان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی انسان کو مل جائے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں انسان مشغول ہو، اس کے دل پر ایک خاص قسم کا اطمینان اللہ کی طرف سے آتا ہے، چاہے اس کے پاس دولت ہو نہ ہو، عہدہ ہو نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، ایک خاص قسم کی قلب کی، دل کی کیفیت اطمینان والی اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ کی یاد میں مشغول نہ رہے، دنیا کی تمام نعمتیں اسے مل جائیں، اس کا دل خالی رہتا ہے، خاص قسم کی بے چینی اس کے اندر رہتی۔ تو آپ دیکھتے ہو دنیا میں کئی انسان اسے خودکشیاں کر لیتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے خودکشیاں کرتے ہیں، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ دل اللہ نے صرف اپنے ذکر میں اس کا اطمینان رکھا ہے اور کسی چیز کے اندر نہیں رکھا۔ سورہ رات کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کی مثال بیان کی، فرمایا کہ جس جنت کا وعدہ متقی لوگوں سے، اس کے پھل دائمی پھل ہوں گے، اور اس کے اندر محل ہوں گے، اور اس کے اندر نہریں ہوں گی، اور یہ بدلہ متقی لوگوں کا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کا بدلہ آگ ہے، وہ آگ کے اندر جلیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے اندر تقدیر کا مسئلہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک تقدیر ہوتی ہے جس میں سب کچھ لکھ دیا جاتا اور اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں، اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جسے معلق کہتے ہیں۔ بعض تقدیر ایسی ہوتی ہے جو انسان کی دعا سے ٹل جاتی، مثلا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اگر دعا کرے گا تو اسے فلاں پریشانی نہیں آئے گی، دعا نہیں کرے گا تو آ جائے گی، صدقہ کرے گا تو فلاں پریشانی نہیں آئے گی، صدقہ نہیں کرے گا تو آ جائے گی۔ اس تقدیر میں رد و بدل ہو سکتا ہے،
لیکن فرمایا وعندہ، یہ تقدیر وہ ہے جو فرشتوں کے حوالے ہوتی ہے، وعندہ ام الکتاب، ایک اللہ نے اپنے علم سے اصل میں تقدیر لکھ دی، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ اس کی زندگی، موت، اس کا رزق، اور وہ نیک ہوگا بد ہوگا، وہ سب کچھ لکھ کے اس کے پیشانی میں رکھ دیتے۔ تو اس لیے انسان کا سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ باقی ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس اختیار کی وجہ سے انسان، قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستوں کی طرف رہنمائی کی، اچھائی کا راستہ بھی ہے، برائی کا راستہ بھی ہے۔ اس راستے کی طرف چلے گا جنت ملے گی، برائی کے راستے پر چلے گا جہنم ملے گی۔ 13ویں پارے کی جو آخری صورت ہے سورہ ابراہیم ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ واقعہ بھی بیان کیا، اس لیے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات بیان فرمائے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کو بہت واضح کھول کر بیان کیا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، ضدی ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، اور اس کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، جس کو ایک تو آگ کے اندر جلنے کا عذاب ہوگا، ایک بھوک پیاس ہوگی، اور جب بھوک لگے گی تو کھانا مانگے گے تو کانٹے دار کھانا دیا جائے گا، جب پیاس لگے گی پانی مانگے گے تو انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، وہ بھی زخموں کا جو پیپ ہوگا وہ دیا جائے گا۔ یتجرعہ، جسے گھونٹ گھونٹ کر پئیں گے اور گلے کے اندر پھنس جائے گا، موت کو پکاریں گے لیکن موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح، کہ جس راکھ ہوا میں اڑ کے ختم ہو جاتی ہے، تو جو انسان مومن نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتا، وہ جتنے اچھے کام بھی کرے گا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، ابھی تمہیں گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، کل قیامت والا دن آئے گا تو شیطان کہے گا بھئی دیکھو لوگوں، ایک اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ جھوٹا نکلا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں نے زبردستی تمہیں پکڑ کے گمراہ نہیں کیا تھا، میں نے دعوت دی تھی، تم نے قبول کر لی تھی، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، اگر تم اتنے سمجھدار تھے تو میری دعوت پر لبیک نہ کہتے، میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں۔ تو شیطان اپنی برات کا اعلان کر دے گا اس وقت۔ لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والو اب شیطان سے باز آ جاؤ، اس کی دشمنی اختیار کرو، اس کی دوستی نہ اختیار کرو۔ فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، دنیا میں بھی اللہ ان کو کلمہ پر ثابت رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو صحیح کلمے پر ثابت رکھتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی کلمے پر ثابت رکھتا ہے، صحیح دین پر، اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا مطلب یہاں پر قبر ہے، کہ قبر میں جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، وہ صحیح جواب دے دیتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بھی سوال و جواب ہوں گے اور ثواب اور عذاب ہوگا۔ تو احادیث میں اس کی تشریح آتی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی قیاد الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ آخر میں غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کس طرح، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو کس طرح مکہ مکرمہ میں ایک بیاب و گیا وادی میں جا کر چھوڑ دیا، اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی۔ دوبارہ جب تشریف لائے تو وہاں ایک شہر بن چکا تھا، پھر اس شہر میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں کی، جو دعائیں یہاں پر مذکور ہیں۔ ان میں سے ایک دعا ہے جو بہت مشہور دعا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا مطلب ہے یا اللہ مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما، ولوالدی، میرے ماں باپ کو معاف فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مومنوں کو معاف فرما۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے جو اپنے لیے ہے، اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ آخر میں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا نقشہ بیان کیا اور فرمایا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے، اللہ تم سب کے سارے اعمال دیکھ رہا ہے،
اللہ بدلہ کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ایک دن کے لیے مہلت دے رہا ہے کہ وہ دن آئے گا، اور وہ دن کیسا ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، سر اوپر اٹھے رہ جائیں گے، سب حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، دلوں کے اندر ایک خاص قسم کی دہشت طاری ہوگی۔ فرمایا اس وقت لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں مہلت دے دو۔ اللہ فرمائیں گے میں نے رسول نہیں بھیجے تھے اور انہوں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، تم سے پہلی قومیں نہیں تباہ نہیں ہوئی تھی، تم نے کیوں نہیں ان سے عبرت حاصل کی؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جو رسولوں سے وعدہ کی وعدہ ہو کے رہے گا، اور اللہ اس وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اللہ ضرور اس وعدے کو لائیں گے۔ اس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی اور آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، لوگ سارے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، مجرم بیڑیوں کے اندر جگڑے ہوں گے اور تارکول اور گندک کی قمیضیں انہوں نے پہنی ہوگی، ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوگی، اور اللہ ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا۔ یہ قیامت اور اس کے بعد کا نقشہ اللہ نے اس رکوع کے اندر کھینچا ہے، اور بڑا عجیب رکوع ہے جو سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھنا چاہیے۔ بڑا قیامت کے منظر کو اللہ رب العزت نے انتہائی دہشت ناک انداز سے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور اس سے انسان کا ایمان انتہائی تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔